اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم انه قد ظہر مما ذکرنا فی المسألة المذکورة حال المسألة الأخرى۔ شیخ یہاں سے فرماتے ہیں کہ سابقہ مسئلہ جو ہم نے بیان کیا من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز میں جو کچھ تفصیلات گزر گئیں طوالت کے ساتھ، اس سے ظاہر ہوا کیا ظاہر ہوا حال المسألة الاخرى، جو دوسرا مسئلہ جو کہ وہاں وعدہ کیا تھا کہ جو ہے آئے گا، اس کی صورتحال واضح ہو گئی۔ وہ کون سا مسئلہ؟ وہ یہ ہے کہ وہی ما لو لم یجز البائع بعد تملکہ، یعنی من باع شیئا ثم ملک ولیکن لم یجز، اس کا جو ہے حال واضح ہو گیا۔ کیا کس طریقے سے؟ فإن الظاہر بطلان البیع الاول، بیع اول جو انجام دیا ہے من باع شیئا وہ قطعاً باطل ہے۔ کیوں؟ لدخولی تحت الاخبار المذکورہ یقیناً، اخبار مذکور لا تبع ما لیس عندک، جو اخبار گزر گئی عامہ و خاصہ، ان میں قطعاً یہ داخل ہے، یہ والا مسئلہ اس میں قطعاً داخل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یقینی طور پر داخل ہونے کی، چونکہ سابقہ مسئلے میں کم از کم من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز، اجازت کی بات ہو رہی تھی، اس کے باوجود جب وہاں مسئلہ سے ہم نے کہا کہ باطل ہے معاملہ، تو یہاں پر قطعاً لم یجز ہے، تو بطریق اولیٰ یہاں پر باطل ہونا چاہیے۔ ایک یہ مضافا الی قاعدۃ تسلط الناس علی اموالہم، اسی طرح یہ قاعدہ بھی جو ہے یقینی ہے، یہ بلے قاعدہ الناس مسلطون علی اموالہم، یہ بھی جو ہے ایک دلیل ہے کہ جو ہے بلے کہ اس کے ذریعے سے ہم بات بلے اس مسئلے کی بطلان پر ہم استدلال کر سکتے ہیں۔ بلے صاحب مال اختیار رکھتا ہے اور لہٰذا وہ جو ہے مسئلے کو اجازت نہ دے تو وہ مالک ہے، لہٰذا معاملے کو توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ خوب، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ عدم صیرورتها حلالا، صیرورت المال بل اموال، صیرورتها صیرورت الاموال حلالا من دون طیب النفس، اور طیب نفس بھی شرط ہے حلال ہونے کے لیے۔ اور یہاں پر جو بائع ابھی مالک بنا ہے، مالک بننے کے بعد لم یجز، جائز نہیں دیتا، جائز قرار نہیں دیتا ہے، تو یہ مسلط ہے اپنے مال پر، قاعدہ تسلط کی بنا پر اجازت نہیں دینا اس کا حق ہے۔ اسی طرح جو ہے جب تک وہ طیب نفس کا اظہار نہ کرے ابھی مالک بننے کے بعد، تب تک جو ہے معاملہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ دو قاعدوں کی طرف شیخ نے اشارہ کیا کہ پہلی بات ہے کہ جو ہے الناس مسلطون علی اموالہم کی بنا پر اس نے اجازت نہیں دی، صاحب مال اختیار رکھتا ہے اپنے مال پر بھلے، اور لہٰذا وہ اجازت نہ دینا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے اور اس کا حق ہے۔ ثانیاً طیب نفس ہونا ضروری ہے، اب مالک بننے کے بعد لم یجز کہہ کر جو ہے کراہت کا اظہار کر رہا ہے، تو یہاں طیب نفس بھی موجود نہیں ہے۔ تو فإن المفروض ان البائع بعد ما صار مالکا، مالک بننے کے بعد لم تطب نفسه، نفس طیب نہیں ہو گیا، راضی نہیں ہو گیا بکون مالہ للمشتری الاول، اس کا مال مشتری اول کی ملکیت میں جائے، اس کے بارے میں راضی نہیں ہوا مالک بننے کے بعد۔ اگر آپ کہیں کہ مالک بننے سے پہلے وہ ملتزم تو ہوا تھا، بیعت کہہ کر بیچا تو تھا، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ التزام البائع قبل تملکہ، مالک بننے سے پہلے جو ملتزم ہوا ہے کہ بکون هذا المال المعین، یہ جو مال معین ہے للمشتری کے لیے ہوگا، کہتے ہیں کہ لیس التزاما، یہ التزام ہے ہی نہیں، مگر ہے تو الا بکون مال غیرہ لہ، خود اس وقت بائع مالک تو نہیں تھا، بلکہ بائع کا جو غیر یعنی مالک اصلی کے مال فلان کے لیے ہوگا، فلان مشتری کے لیے ہوگا کہہ کر ملتزم ہوا تھا، نہ اپنے مال، چونکہ وہ خود مالک نہیں تھا تاکہ جو ہے اپنے مال کے بارے میں رضا کا اظہار کر سکے۔ یعنی لا مال الفضولی آپ کہیں، بلکہ بل کان مال الغیر، یعنی چونکہ من باع شیئا، جب شے کو فروخت کے اس وقت خود بائع فضولی مالک نہیں تھا بلکہ غیر کا مال تھا، اسی لیے اس غیر کے مال پر ملتزم
ملتزم ہوا تھا کہ جو مشتری کے لیے ہوگا، ابھی مالک کے بننے کے بعد لم یوجز، خود مالک بننے کے بعد اجازت نہیں دے رہا ہے، لہذا فرق ہے، تو وہ التزام ہے ہی نہیں، گویا قبل تملک جو ملتزم ہوا کہ مال فلان کے لیے ہوگا، اس التزام کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ التزام کالعدم ہے، اس لیے کہ یہ التزام خود اپنے مال کے بارے میں نہیں تھا چونکہ وہ مالک نہیں بنا تھا۔ اللہم سے استدراک کرتے ہیں کہ اللہم الا، ممکن ہے کہ جو ہے یہ التزام کافی ہو، بھلے مالک بننا ضروری نہ ہو، وہی التزام جو حالت فضولی میں ملتزم ہوا ہے وہی برقرار رہے۔ کہتے ہیں کہ اللہم الا ان یقال ان مقتضى عموم وجوب الوفاء اوفوا بالعقود والشروط على كل عاقد وشارط، ہر شارط شرط لگانے والا اور ہر عاقد عقد کرنے والے پر وجوب وفا واجب ہے، یہ عام ہے۔ یہ مقتضائے عموم وجوب وفا کیا ہے؟ هو اللزوم علی البائع، کہ وجوب وفا کا جو عموم ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بیع لازم ہوگا علی البائع، خود بائع فضولی پر، بمجرد انتقال المال الیہ، جو ہی مال اس کی طرف منتقل ہوگا، یہ بیع اول جو حالت فضولی میں انجام دیا ہے یہ اس پر لازم ہوگا، یعنی اوفو بالعقود اس کو بھی شامل کرتا ہے کہ اگرچہ حین البیع مالک نہیں تھا لیکن جو ہی بعد میں مالک بنے گا اس وقت جو ہے عموم وجوب وفا اس کو لازم قرار دے گا کہ ایھا البائع انت صرت مالکا، آپ مالک بن گئے، لہٰذا وہ لزوم آپ کو بھی پکڑ لیتا ہے، لہٰذا آپ پر بھی لازم ہے۔ وَإِن كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَجْنَبِيًّا، اگرچہ هذا البائع وإن كان هذا البائع قبل ذلك یعنی قبل الملک اجنبیا لا حکم لوفائه ونقضه، بل لا حکم بل لوفاء العقد ونقضه، نقض عقد کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا چونکہ وہ حالت بیع میں فضولی تھا، لیکن اگرچہ اجنبی تھا حالت بیع میں، لیکن جو ہی مالک بن گیا لازم ہو گیا اس کے اوپر۔ اگر اس چیز کے قائل ہو جائیں تو پھر یہاں جو ملتزم ہوا ہے قبل الملک، مالک ہونے سے پہلے، وہ اس التزام پر باقی رہنا ہوگا اور بیع لازم ہوگی۔ وَلَعَلَّهُ لِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا، شاید اسی جو نقطہ ہم نے ذکر کیا کہ مقتضائے عموم وفا اوفوا بالعقود میں والشروط، تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ جو ہے معاملہ کا لازم ہونا ہے بائع کے اوپر بمجرد الانتقال، جو ہی مال اس کی طرف منتقل ہوگا بعد میں مالک بنے گا یعنی ملکیت آئے گی، کہ اسی نقطے کی خاطر رجح فخر الدین فی الایضاح، شاید اسی نقطے کی خاطر فخر الدین نے کتاب ایضاح میں ترجیح دی ہے، کس کو؟ بنا علی صحت الفضولی، چونکہ فخر الدین کے پاس صحت فضولی میں اشکال ہے، خود فضولی کے معاملے میں اشکال ہے، لیکن اگر فرض کرے فضولی صحیح ہے اس کے پاس تو پھر اس بنا پر فخر الدین نے ترجیح دی ہے صحت العقد المذکور، عقد مذکور کے صحیح ہونے کو، بمجرد الانتقال، جو ہی مال منتقل ہوگا معاملہ صحیح ہوگا، من دون توقف علی الاجازہ، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس ختم، جو حالت ہے بل فضولی میں اس نے معاملے کو انجام دیا ہے، جو ہی بعد میں یہ فضولی خود مالک بنے گا معاملہ لازم ہو جائے گا، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کہا ہے فخر الدین نے۔ یعنی بعبارت اخری، فخر الدین خود صحت فضولی کے قائل نہیں ہے، کہتے ہیں لو قلنا بصحت الفضولی لصح هذا العقد المذکور، جو کہ معنی حنفی والا مسئلہ ہے۔ قیل ویلوح هذا، بلے یہی صحت عقد مجرد انتقال کی وجہ سے عقد صحیح ہوتا ہے، یہی جو ہے ہمیں ملتا ہے اشارہ کہاں سے؟ شہید ثانی کی جو ہبۃ المسالک میں، یعنی کتاب مسالک باب ہبہ میں، وقد سبق استظہارہ من عبارت الشیخ، اسی طرح سے جو ہے عبارت شیخ طوسی المحکی فی المعتبر، اگر یاد ہو تو جو ہے بلے زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد واجب مقدار زکوٰۃ کے ادا کرنے سے پہلے اگر مالک فروخت کرے تو وہاں پر فروخت کرنے کے بعد دوبارہ اس کا غرامہ ادا کرے، تو یہاں یہ بیان ہوا کہ جو ہے بلے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کہہ کر یہ مسئلہ پہلے گزر گیا ہے، اگر ذہن میں ہو تو مراجعہ کریں۔ خوب، بس اس اللہم میں یہ بیان ہوا کہ عموم وفا یعنی عموم وجوب وفا کا مقتضی یہ ہے
کہ جو ہی یہ مالک بنے گا یہ معاملہ لازم ہوگا، اس کو بھی شامل کرتا ہے۔ یہ جو ہے کیا ہے، دلیل ہے، اس بنا پر ممکن ہے معاملہ لازم ہو اور جو ہے درست قرار پائے۔ تو خلاصۃ الکلام اس اللہم کا خلاصہ یہ نکلا کہ عموم وجوب وفا جس طرح سے ایک عام فضولی کو شامل کرتا ہے، اسی طرح سے یہ فضولی جو بعد میں مالک بن جاتا ہے اس کو بھی شامل کرتا ہے کہ اس کے اوپر وجوب وفا ضروری ہے۔ لیکن یضعفہ، یہ جو اللہم سے جو مصنف نے استدراک کر کے لزوم کو ثابت کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو ضعیف قرار دیتا ہے۔ کیا ضعیف قرار دیتا ہے؟ فائل ان البائع غیر مأمور بالوفاء قبل الملک، مالک بننے سے پہلے خود بائع فضولی وجوب وفا کے بارے میں مامور نہیں تھا، کیونکہ مالک نہیں تھا۔ اب مالک بننے کے بعد مأمور ہے وجوب وفا کے بارے میں یا نہیں ہے، تو فیستصحب، استصحاب کیا جائے گا۔ استصحاب کس چیز کا؟ عدم وجوب وفا کا، چونکہ حالت بیع میں وجوب وفا اس پر ثابت نہیں تھا، یہ حکم وجوب وفا کا حکم ثابت نہیں تھا اس کے حق میں۔ اب جو ہے مالک بننے کے بعد آیا وہی وجوب وفا ہے ابھی بھی یا نہیں، تو ہم کہیں گے استصحاب عدم وجوب وفا کریں گے۔ ایک یہ والمقام مقام استصحاب حکم الخاص لا مقام الرجوع الى حکم العام۔ اگر کوئی اشکال کرے بھئی وجوب وفا کا عموم، اصالت عموم وجوب الوفا، یہ اصل لفظی ہے، اشکال اس طرح سے ہے، یعنی اشکال کا جواب ہے گویا یہ اشکال اس طرح سے ہے کہ بھئی عموم وجوب الوفا، عموم پر عمل کرنا، خود عموم وجوب وفا پر عمل کرتے ہوئے ما نحن فی کو شامل کرنا، یہ اصالت اصول لفظیہ میں سے دلیل لفظی ہے۔ خوب، اور استصحاب عدم وجوب وفا کیا ہے؟ یہ دلیل بلے اصل عملی ہے، اصل عملی ہے، استصحاب عدم وجوب وفا اصل عملی ہے۔ اشکال یہ ہے کہ دلیل لفظی کے ہوتے ہوئے، دلیل لفظی سے کیا مراد؟ عموم وجوب وفا، ما نحن فی کو شامل کرنا، یہ عموم وجوب وفا اصالت العموم کے ہوتے ہوئے جو کہ دلیل لفظی ہے، اصل لفظی ہے، آپ کیوں استصحاب عدم وجوب وفا کر رہے ہیں؟ اصل عملی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ والمقام مقام استصحاب حکم الخاص، حکم خاص جو کہ عدم وجوب وفا ہے اس کے استصحاب کا مقام ہے، لا مقام الرجوع الى حکم العام، نہیں کہ یہ مقام حکم عام کی طرف رجوع کرنے کا مقام ہے۔ حکم عام یعنی وجوب وفا جو کہ مقتضائے وجوب وفا لزوم ہے کہا، وہ اصالت العموم جو کہ دلیل لفظی آپ کہتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ استصحاب عدم وجوب وفا کا مقام ہے، یہ استصحاب کا مورد ہے، اصل لفظی کی طرف رجوع کرنے کا مورد نہیں ہے۔ تو اب آ جائے یہاں تک تو ترجمہ ہو گیا اس عبارت کا، لیکن مطلب کیا ہے؟ مطلب یہاں ایک زائد نقطہ میں باہر خارج متن بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اوفو بالعقود میں دو طرح کے عموم پائے جاتے ہیں۔ اوفو بالعقود میں ایک عموم افرادی ہے، عموم افرادی یعنی مطلب یہ کہ جو ہے عقود میں سے، مثلا بیع ہے، نکاح ہے، اجازہ ہے، ان تمام میں ہر عقد، ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک الگ الگ اس کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ وجوب وفا ثابت ہے۔ افرادی ہر فرد، عقود میں سے ہر فرد کے لیے الگ الگ وجوب وفا ثابت ہے، یعنی جتنے افراد ہوں گے اتنے ہی وجوب بھی ہوں گے، جتنے افراد اتنے ہی وجوب، یعنی وجوب وفا افراد کے لحاظ سے منحل ہوتا ہے، جتنے افراد خارج میں آئیں گے اتنے ہی وجوب سامنے آئیں گے۔ وجوب وفا بالنسبة إلى البيع، وجوب وفا بالنسبة إلى النكاح، وجوب وفا بالنسبة إلى إجازة، وجوب وفا بالنسبة إلى فلان۔ خوب، یہ ہے وجوب بلے عموم افرادی۔ دوسرا یہ کہ عموم ازمانی ہے، عموم ازمانی یعنی کیا مطلب؟ ہر عقد زمانے کے لحاظ سے ہمیشہ کے لیے وجوب وفا رکھتا ہے، بلے
بلے ایسا نہیں ہے کہ ایک دن وجوب وفا ہو دوسرے دن نہ ہو، یعنی زمانے کے لحاظ سے وجوب ازمانی ہے، ہر زمانے میں یہ وجوب وفا ثابت ہے، ہر زمانے میں یہ وجوب وفا ثابت ہے، لہذا مکلف کے لیے حق نہیں پہنچتا کہ مثلا ایک دن وفا کرے ایک دن وفا نہ کرے۔ ہو اب آ جائے اوفو بالعقود میں، کہتے ہیں کہ اوفو بالعقود میں وجوب استمراری ہے، یعنی وجوب ازمانی ہے، کہ ایک ہی حکم ہے کہ تمام زمانے میں مستمر رہتا ہے، یہ مقصود ہے، یعنی حکم واحد ولیکن یستمر فی جمیع الازمنہ ویبقى فی بلے جمیع الازمنہ، بس عموم ازمانی کی بنا پر وجوب وفا ایک ہے جو ہر لحاظ سے ہر زمانے میں مستمر ہے، قطع یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب آ جائے تو اس بنا پر نتیجہ یہ نکلے گا کہ عموم بلے ازمانی مراد لینے کی صورت میں زمانہ کیا ہے، زمان ظرف واقع ہوتا ہے، لیکن عموم افرادی لینے کی صورت میں وجوب وفا میں زمان قید ہے، یعنی ہر جو ہے عقد کے لیے الگ الگ زمان ہے، تو زمان قید ہے، ظرف نہیں ہے۔ تو اب آ جائے تو عموم ازمانی کی بنا پر، عموم ازمانی ہر زمانے میں مستمر رہنا، استمرار بغیر انقطاع کے وجوب وفا ثابت ہونا، اس میں زمانہ جو ماخوذ ہے علی نحو الظرفیہ ماخوذ ہے، اما عموم افرادی میں ہر فرد کے لیے الگ الگ، تو اس میں زمانہ علی نحو القیدیہ ثابت ہے۔ اب آ جائے ما نحن فی میں، جو کہ پہلے مالک نہیں تھا اب مالک بن گیا ہے، تو یہ وجوب وفا مستمر ہے پہلے سے یا مستمر نہیں ہے؟ کہیں گے کہ وجوب وفا عقد سے مستمر نہیں تھا، منقطع تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ ابھی مالک بننے کے بعد کیا حکم لگائیں گے ہم؟ مالک ہونے سے پہلے وجوب وفا نہیں تھا، مستمر نہیں تھا، لہذا مالک بننے کے بعد ہم ابھی استصحاب کریں گے، چونکہ یہ مورد عموم عام کا مورد نہیں ہے، اس لیے کہ عموم عام میں چونکہ استمراری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں، استمراری، حالانکہ یہاں پر استمرار نہیں ہے، پہلے سے منقطع ہے، یعنی مالک بننے تک عموم وجوب وفا نہیں ہے، تائیں کہ اس کے استمرار کا ہم حکم لگائیں گے، یعنی وہی عموم جو لا مقام الرجوع الى حکم العام، مقام رجوع الى حکم عام نہیں ہے، چونکہ من حین العقد سے عموم ازمانی نہیں ہے، عموم مستمر نہیں ہے، عموم وجوب وفا مستمر نہیں ہے، تائیں کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں گے دلیل لفظی کی طرف، بلکہ پہلے نہیں تھا یہ وجوب وفا، پھر بعد میں وجود میں آ گیا تو جو ہے ابھی ہم استصحاب کریں گے، بعد میں پھر مالک بن گیا تو ابھی استصحاب کریں گے کہ عموم میں بھلے وجوب وفا ہے یا نہیں ہے، تو استصحاب عدم وجوب الوفا نہیں کہ جو ہے حکم عام کی طرف رجوع کریں گے، حکم عام کی طرف جو کہ وجوب وفا کا حکم عام ہے، اس کی طرف رجوع تب کیا جاتا ہے کہ جب جو ہے عمومیت مستمر ہو، منقطع نہ ہو، وحالانکہ ما نحن فی میں من حین العقد سے لے کر حین التملک تک یہ وجوب وفا نہیں تھا، اب مالک بننے کے بعد جو ہے وجوب وفا کے بارے میں ہمیں شک ہے، تو یہاں مقام استصحاب عدم وجوب وفا ہے، نہ الرجوع الى حکم عموم العام۔ یہ پہلی بات، اسی لیے اللہم میں جو مصنف نے استدراک کیا ہے وہ اس طریقے سے ضعیف قرار دے دیں گے۔ دوسرا وعدم حلها حل الاموال لغیرهم الا عن طیب النفس، اور یہاں اجازت نہیں دے رہا ہے، اسی لیے مالک بننے کے بعد طیب نفس متحقق نہیں ہے۔ تیسری دلیل وفحو الحکم المذکور فی روایت الحسن بن زیاد المتقدم فی نکاح العبد بدون اذن مولا، وہاں روایت طائی میں یہ بیان ہو گیا کہ آیا مولا میں جو ہے جب عبد تھا تو جو ہے پوچھے بغیر میں نے نکاح کیا، شادی کی، اور میرے مولا کو پتہ ہونے کے باوجود وہ ساکت رہے، اب میں آزاد ہو گیا ہوں، تو آزاد ہونے کے بعد کیا میں نکاح تجدید کروں یا نہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ جو ہے کیا اس کو معلوم ہونے کے باوجود خاموش ہوا؟ ہاں، تو مولا نے فرمایا کہ ان کا سکوت رضا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، تمہارا آزاد ہونا کافی نہیں ہے صحت معاملہ کے لیے،
وأن عتقه لا يجدي في لزوم النکاح لولا سکوت المولا الذي هو بمنزلة الإجازة، سکوت مولا بمنزل اجازہ ہے، لہذا تمہارے مالک بننے کے بعد تمہارا اجازہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس کا فحوہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا فحوہ جب ایک انسان خود اپنے نفس کے بارے میں مختار بننے کے بعد بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک مولا راضی نہ ہو، تو یہاں تو مال کا معاملہ ہے، مال کے بارے میں اختیار حاصل کرنے سے جو ہے کیسے جو ہے مالک بن جائے گا، کیسے معاملہ لازم ہو جائے گا مادام کہ مالک اصلی راضی نہ ہو۔ یہ جو ہے فحوہ کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے۔ خوب، تو جب خود اپنے نفس کا مالک اور مختار بنتا ہے تو پھر وہاں جب تک اجازت نہ ہو معاملہ درست نہیں ہو سکتا ہے، صحت معاملے میں وہ مؤثر نہیں ہے، تو بس مال کا مالک بن جانا ابھی جو کہ معنی حنفی ہے تو یہ مؤثر نہیں ہے صحت معاملہ کے لیے، بلے یہ کہنا چاہتے وجہ اولویت یہ ہے۔ ثم لو سلم، اس کے بعد ایک نقطہ بیان ہو رہا ہے کہ لو سلم عدم التوقف علی الاجازہ، ٹھیک ہے اجازت پر موقف نہیں ہے، بس مالک بن جانا کافی ہے معاملہ صحیح ہونے کے لیے، اس کو اگر تسلیم بھی کیا جائے تو یہ کب ہوگا؟ فإنما هو فيما إذا باع الفضول لنفسه، یہ تب ہے کہ فضولی اپنے لیے فروخت کرے، ہاں اپنے لیے فروخت کرو، بعد میں خود مالک بن گیا بس ختم، اجازت نہ دے دے۔ اما لو، چونکہ یہاں پر بھلے خود اپنے لیے فروخت کیا تھا، خود مالک بن گیا، تو خود اپنے کو اجازت دینے کا جو ہے کوئی معنی نہیں بنتا ہے، اجزتو کہہ کر اپنے لیے اجازت دینا۔ اما لو باع فضولا للمالک، لیکن فضولا مالک کے لیے فروخت کیا ہے، او لثالث یا کسی اور شخص کے لیے، ثم ملک ہوا، خود مالک بن جائے، تو اب خود فضولی مالک بن جائے بعد میں، تو وہاں پر فجریان عموم الوفاء بالعقود والشروط، عقود اور شروط کے بارے میں جو عموم وفا ہے اس کا جاری ہونا بالنسبہ الی البائع، بائع کی نسبت اشکل ہے۔ اس لیے کیوں مشکل ہے؟ ما انشئ بل لم یجز وما اجیز لم ینشأ، یعنی جس کی اجازت دی گئی ہے وہ اجازت کس لیے دی ہے؟ اپنے لیے، اور جس کو انشاء کیا گیا ہے، ٹھیک نہیں، بلے جس کو انشاء کیا گیا ہے وہ مالک کے لیے، یعنی مطابقت نہیں ہے، اجازہ اور عقد انشاء میں مطابقت نہیں ہے، اسی لیے مشکل ہے معاملہ واقع ہونا۔ وَلَوْ بَاعَ وَكَالَةً عَنِ الْمَالِكِ، لیکن مالک کی طرف سے من باب الوکالہ فروخت کیا ہے، فَبَانَ انعزالُهُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ، بعد میں پتہ چلا کہ جب میں فروخت کر رہا تھا اس وقت مالک کا انتقال ہو گیا تھا، موکل کا انتقال ہو گیا تھا اور میری وکالت ختم ہو گئی تھی، تو یہاں کیا حکم ہے؟ فلا اشکال فی عدم وقوع البیع لہ بدون الاجازہ، اس میں قطعاً کوئی اشکال نہیں ہے کہ جو ہے یہ بیع کیا ہے واقع نہیں ہوگا اس بائع کے لیے اجازت کے بغیر، بلے ولا معها، ہاں بدون الاجازہ ولا معها، نہ اجازت ولا مع الاجازہ، نعم یقع للوارث مع اجازته، ہاں بلے فرض کیجئے موکل مر گیا اور یہ خود نے معاملہ کیا ہے، بلے مالک کی طرف سے وکالتاً جو ہے کیا ہے انجام دیا ہے، تو اس میں بعد میں اگر اجازہ بھی مل جائے خود اس کے لیے، یا جو ہے ورثہ کی طرف سے اجازت ملے یا نہ ملے، خود اسی وکیل کے لیے معاملہ کبھی بھی واقع نہیں ہوتا ہے، نعم ہاں یقع للوارث، معاملہ واقع ہوگا وارث کے لیے مع اجازت ہی، اگر وارث اجازت دے دے تو اس کے لیے واقع ہوگا۔ تو بلے یہ اس بنا پر وکیل کے لیے یعنی مثلاً معاملہ واقع نہیں ہوگا، وکیل کے لیے معاملہ واقع نہیں ہوگا اگرچہ وارث اجازت بھی دے دے، ہاں بلکہ وارث کے لیے واقع ہوگا اگر وارث اجازت دے دے۔ تو بعون اللہ تعالی یہ عریض و وسیع مسئلہ یہاں تک تمام ہو گیا، انشاءاللہ آنے والے درس میں مسئلہ ثالثہ میں ہم داخل ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔